السلام علیکم پیارے بچوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ 14 اگست نزدیک آ رہی ہے اور 14 اگست کو ہم آزادی مناتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں آزادی کیسے ملی ہے؟ آزادی بہت مشکل سے ملتی ہے اور آج ہم دیکھیں گے کہ ہمیں آزادی کیسے ملی۔ پہلے یہ تو بتائیں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آزادی ہے کیا؟ یہ دیکھیں، یہ ایک پرندہ بیچارہ پنجرے کے اندر قید ہے۔ یہ آزاد نہیں ہے، اس کو تو قید کیا ہوا ہے۔ کیا یہ خوش ہے؟ یہ پرندہ بالکل خوش نہیں ہے۔ وہ دیکھو، وہ ایک چھوٹا سا خرگوش بھی ہے۔ کیا وہ خرگوش خوش ہے؟ نہیں، وہ خرگوش بھی بہت اداس ہے۔ لیکن یہ دیکھیں، یہاں پر پرندے کتنے خوش ہیں، اور یہ دیکھو چھوٹا سا خرگوش بھی بہت خوش ہے اور اپنے کان ہلا ہلا کر دیکھ رہا ہے۔ جب پرندے، جانور یا انسان آزاد ہوں تو وہ خوش رہتے ہیں، اور کسی کو بھی قید کر دینا بہت بری بات ہے۔ پیارے بچوں، یہ دنیا کا نقشہ ہے۔ کیا آپ کو یہ دنیا نظر آ رہی ہے؟ اس دنیا کے اندر جو سب جگہ ہے، یہاں پر سب انسان رہتے ہیں، اور اس جگہ پہ بہت سارے ممالک بھی ہیں۔ جیسے ہمارا ملک پاکستان ہے، اسی طرح سے سب انسان اپنے اپنے ملکوں میں رہتے ہیں۔ اس دنیا میں یہ چھوٹا سا علاقہ جہاں پر یہ کالے رنگ کا دائرہ لگا ہوا ہے، یہ برِ صغیر کہلاتا تھا۔ یہ وہی جگہ ہے۔ اس جگہ میں اب ہمارا پیارا ملک پاکستان اور 2 اور ممالک جن کا نام ہے بھارت اور بنگلہ دیش، وہ یہاں پر موجود ہیں۔ برِ صغیر کے علاقے میں بہت طرح کے لوگ رہتے تھے، اور ان کے اپنے اپنے مذہب اور عقائد تھے۔ جیسا کہ ہمارا مذہب اسلام ہے، لیکن وہاں پر 2 طرح کے مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ زیادہ تھے۔ ان میں سے ایک طرح کے لوگوں کو مسلمان کہتے ہیں، اور جو دوسری طرح کے لوگ ہیں ان کو ہندو کہتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان کون ہوتے ہیں؟ ہم سب مسلمان ہیں، اور مسلمان وہ ہوتا ہے جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اپنا خدا نہیں مانتا۔ تو ہم سب مسلمان صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتے۔ دوسری طرف ہندو وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ باقی چیزوں کو بھی خدا مانتے ہیں۔ کچھ ہندو سورج کی پوجا کرتے ہیں، کچھ پتھر سے بھگوان بناتے ہیں، اور کچھ آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ لیکن مسلمان اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے اور مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک ہے۔ برِ صغیر کے اس علاقے میں ہندو اور مسلمان دونوں قومیں رہتی تھیں۔ جیسا کہ آپ یہ دیکھیں، یہاں پر پیلے رنگ کے کپڑوں میں ہندو کھیل رہے ہیں، اور یہاں پر مسلمان آپس میں تحفے اور تحائف دے رہے ہیں۔ یہ سب برِ صغیر کے علاقے میں رہتے تھے۔ برِ صغیر کا یہ علاقہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی پیاری پیاری نعمتوں سے مالا مال تھا۔ جیسا کہ یہاں کے مسالے بہت ہی مشہور تھے، اور یہاں کی کپاس ساری دنیا میں سب سے بہتر پہچانی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ یہاں پر بڑے ہی پیارے پیارے ہیرے جواہرات اور زیور بھی تھے، اور تو اور یہاں کی چائے کا پوری دنیا میں کوئی جواب نہیں تھا۔ تو ساری دنیا سے لوگ یہاں سے چیزیں منگواتے، اور برِ صغیر کے لوگ ان سے تجارت کرتے۔ تجارت کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو چیز ہے وہ ہم کسی کو دے دیتے ہیں، اور اس سے اس کے بدلے میں پیسے لے لیتے ہیں، اور وہ پیسے ہم اپنے لیے طرح طرح کی چیزیں خریدنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح سے برِ صغیر کے لوگ تجارت کرتے اور خوشحال تھے۔ یہ دیکھیں، یہ جو سرخ رنگ کا دائرہ نظر آ رہا ہے، یہ دنیا کے اندر علاقہ کہلاتا ہے انگلستان، یا اس کو برطانیہ بھی کہتے ہیں۔ برطانیہ کی ملکہ کو یہاں کی چیزیں بہت پسند تھیں، اور اس نے اپنے کچھ لوگوں کو برِ صغیر میں بھیجا تاکہ وہ یہاں پر آ کے تجارت کریں اور یہاں سے چیزیں برطانیہ لے کر جائیں۔ اس نے جن لوگوں کو بھیجا وہ ایک کمپنی تھی جس کا نام تھا ایسٹ انڈیا کمپنی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی برِ صغیر میں آئی، اور وہاں پر آ کر اس نے تجارت شروع کر دی۔ وہ یہاں سے سامان باہر لے کر جاتے اور یہاں کے لوگوں کو پیسے دے دیتے۔ پھر ایسا ہوا
کہ برطانیہ کی ملکہ نے اپنی افواج بھی بر صغیر میں بھیج دیں۔ برطانیہ سے بھیجی ہوئی افواج بر صغیر کے علاقے میں آئیں اور انہوں نے وہاں پر آہستہ آہستہ اپنا قبضہ کر لیا، اور برطانیہ کے ملکہ نے کہا کہ اب تو یہ میری جگہ ہو گئی ہے، اور اس نے بر صغیر کے علاقے پر اپنا قبضہ کر لیا۔ برطانیہ کی افواج کے سپاہی بر صغیر کے رہنے والے مسلمان اور ہندوؤں پر بہت ظلم کرتے اور ان سے ہر طرح کا کام کرواتے۔ جو ان کی بات نہ مانتا ان کو وہ قید خانوں میں پھینک دیتے اور ان پر طرح طرح کے ظلم کرتے، یہاں تک کہ انہوں نے بر صغیر کے لوگوں کو غلام بنا لیا اور اپنے ملک میں لے جا کر بیچنا شروع کر دیا۔ جو ان کی بات نہ مانتا ان کے ہاتھ باندھ دیے جاتے، ان کو قید کر دیا جاتا اور ان پر بہت ہی ظلم و ستم کیا جاتا۔ برطانیہ کے لوگ آہستہ آہستہ بر صغیر کے علاقے سے ساری قیمتی چیزیں چوری کر کے لے گئے۔ انہوں نے نہ صرف یہاں سے ہیرے جواہرات اور باقی قدرتی وسائل اپنے ملک میں بھیجے، بلکہ ساتھ ساتھ وہاں کے رہنے والے لوگوں پر ظلم بھی کیا، جس کی وجہ سے بر صغیر کے لوگ بہت برے حالات میں آ گئے۔ اسی دوران کچھ لوگوں نے، جن میں ہندو اور مسلمان دونوں شامل تھے، انہوں نے اٹھ کر لڑائی کرنا شروع کی کہ ہمارے ملک سے نکل جاؤ اور ہندوستان چھوڑ دو۔ انہوں نے برطانیہ کے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ آپ ہمارے ملک سے نکل جاؤ اور ہمارے قید لوگوں کو چھوڑ دو اور ہم پر ظلم کرنا بند کر دو۔ ہندو اور مسلمان دو الگ طرح کی قومیں ہیں، اور ہندو اور مسلمانوں کے آپس میں بھی اختلافات تھے، ان کے آپس میں بھی بہت لڑائی جھگڑے ہوتے تھے۔ مسلمانوں کا عبادت کرنے کا طریقہ اور زندگی گزارنے کا طریقہ ہندوؤں سے بالکل مختلف ہے۔ مسلمان صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارتے ہیں، لیکن اس کے برعکس ہندوؤں کا مذہب اور ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ بالکل مختلف ہے۔ جب مسلمان اور ہندوؤں کی آپس میں لڑائیاں بند نہ ہوئیں تو ان میں سے ایک بہادر نوجوان جس کا نام تھا محمد علی جناح، وہ آگے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آپس میں لڑائی نہیں کرنی چاہیے۔ بر صغیر کے علاقے میں رہنے والے مسلمان پہلے ہی بہت تشدد کا شکار ہیں۔ بر صغیر کے علاقے میں رہنے والے ہندو اس دوران انگریزوں سے مل گئے اور برطانیہ کے سپاہیوں سے مل کر عیش کی زندگی گزارنے لگے، جبکہ مسلمانوں کا حال بد سے بدتر ہوتا چلا گیا۔ مسلمانوں کی ساری چیزیں لے کر ہندوؤں کو دے دی گئیں اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کے گھر بھی ان سے لے لیے گئے۔ مسلمان اپنی زندگی بہت بری حالت میں گزار رہے تھے۔ محمد علی جناح نے کہا کہ بر صغیر کے علاقے میں دو ملک بنانے چاہیے۔ جس جگہ پر مسلمان زیادہ ہیں ان سب جگہ کو اکٹھا کر کے ایک ملک بنا دیا جائے، اور جہاں پر ہندو زیادہ ہیں ان سب جگہوں کو اکٹھا کر کے ایک اور ملک بنا دینا چاہیے۔ قائد اعظم کے دوست چودھری رحمت علی نے ان کو کہا کہ جو مسلمانوں کا ملک ہوگا ہم اس کا نام پاکستان رکھیں گے۔ اس طرح سے سب مسلمانوں کے دل میں یہی خواہش تھی کہ ہمیں ہمارا علیحدہ ملک مل جائے جہاں پر ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ قائد اعظم نے بہت محنت کر کے اپنی بات منوا لی اور پاکستان بنایا۔ ہندوستان میں رہنے والے مسلمان اب یہی چاہتے تھے کہ وہ ہجرت کر کے پاکستان آ جائیں اور اپنے مسلمانوں کے ملک میں اپنی ہی مرضی سے زندگی گزاریں۔ تو مسلمان بہت خوش تھے، انہوں نے اپنا سامان تیار کیا اور اپنا سارا کچھ، اپنا گھر، اپنی زمین، اپنی جائیداد وہیں پر چھوڑ کر پاکستان آنے کے لیے نکلے۔ لیکن جو بھی مسلمان پاکستان جانے کے لیے نکلتا اس پر ہندو اور سکھ حملہ کر دیتے، ان کا سب مال چھین لیتے، ان کو زخمی کر دیتے اور ان کے بچے ان سے چھین کر لے جاتے۔ ریلوے اسٹیشن پر مسلمان کٹی پھٹی حالت کے اندر پہنچتے اور ٹرین آنے کا انتظار کرتے کہ کب ٹرین آئے اور ہم اس میں بیٹھ کے اپنے ملک پاکستان کی طرف روانہ ہوں۔ اسی دوران ریل گاڑیاں بھر بھر کر مسلمانوں کو ہندوستان سے پاکستان کی طرف لے کر آ رہی تھیں، جبکہ وہ بہت بری حالات میں تھے۔ اپنا زمین، اپنے بچے، اپنی جائیدادیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جب یہ مسلمان پاکستان پہنچے تو بہت برے حالات میں تھے، لیکن انہوں نے آ کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تو نے ہمیں آزادی دی، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم آزاد ہوئے، اب ہمارے اوپر کوئی اور ظلم نہیں کرے گا، ہم یہاں پر اپنی زندگی اپنی مرضی سے جی سکیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی سے عبادت کر سکیں گے،
ہمیں یہاں پر کوئی غلام نہیں بنائے گا، ہمیں کوئی یہاں پر نہیں مارے گا۔ یہ دیکھو پیارے بچوں، جب مسلمان ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آ رہے تھے تو وہ اس طرح سے ٹرینوں میں بیٹھ کر آتے، بس وہ چاہتے تھے کسی طرح سے وہ اپنے ملک میں واپس پہنچ جائیں۔ مسلمان اپنے بچوں کو، اپنے ماں باپ کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر اور اپنے سینے سے لگا کر ان کو پاکستان لے کر آ رہے تھے۔ ان سب نے مل کر ہمارا پیارا ملک پاکستان بنایا۔ دیکھو بچوں، آج ہمارا پیارا پاکستان کتنا خوبصورت ہے۔ ہم اس میں اپنی مرضی سے سانس لیتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے اللہ کا نام لیتے ہیں، اور ہم اپنی مرضی سے سب کام کرتے ہیں جو ہمارا دل کرتا ہے۔ ہم ہنستے ہیں، کھیلتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، اور ہمارا جو جی میں آئے ہم وہی کرتے ہیں۔ ہمیں کوئی قید نہیں کرتا، ہم پر کوئی ظلم نہیں ہوتا۔ ہمیں اپنے ملک کی قدر کرنی چاہیے اور اپنے ملک سے پیار کرنا چاہیے۔ آج ہم پاکستان میں اتنی خوشحالی میں رہ رہے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے اور ہمارے نانا نانی، دادا دادی اور ان کے والدین کی قربانیوں کو بھولنا نہیں چاہیے۔ ہمیں پاکستان کی حفاظت کرنی چاہیے اور اپنے ملک سے بہت محبت کرنی چاہیے۔ ہمیں یہ ملک بہت قربانیاں دے دے کے ملا ہے۔ یہ قائد اعظم ہے، قائد اعظم نے ہمیں برٹش راج سے آزادی دلوائی۔ یہ ہمارے پیارے پاکستان کا نقشہ ہے، اور ہمارے ملک میں 4 صوبے ہیں: بلوچستان، سندھ، پنجاب اور یہ ہے خیبر پختونخوا۔ یہ 2 حصے کہلاتے ہیں آزاد جموں اور کشمیر، اور یہ سرخ رنگ کا علاقہ کہلاتا ہے بھارتی مقبوضہ کشمیر۔ بھارتی مقبوضہ کشمیر وہ علاقہ ہے جہاں پر ہندوستان کے سپاہیوں نے حملہ کر کے مسلمانوں پر پھر سے قبضہ کیا ہوا ہے، اور ہم کوششیں کرتے رہتے ہیں کہ ہم یہ اپنا علاقہ واپس لے لیں۔ مجھے اپنے ملک سے بہت پیار ہے، مجھے اپنے قائد سے بھی بہت پیار ہے، اور اپنے ملک پاکستان سے تو بہت ہی زیادہ پیار ہے۔ ہم ہر سال 14 اگست کو اپنی آزادی مناتے ہیں، اور ہم خوش ہوتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں آزادی دی۔ ہمیں آزادی کیسے منانی چاہیے؟ ہمیں آزادی منانے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، ہمیں درخت لگانے چاہیے، ہمیں بہت پیارے پیارے ملی نغمے گانے چاہیے، جیسا کہ دل دل پاکستان جا جا، پاکستان دل دل پاکستان جا جا پاکستان۔ کتنا پیارا ملی نغمہ ہے نا یہ۔ بہت سارے بچے 14 اگست کے موقع پر اس طرح کے باجے لیتے ہیں اور گلی گلی، محلے محلے اور سڑکوں پر بجاتے ہیں۔ کیا یہ اچھی بات ہے؟ کیا آزادی ہم نے اس لیے لی تھی تاکہ ہم بزرگوں کو، بچوں کو تنگ کر سکیں اور سڑکوں پر بلا وجہ شور مچاتے پھریں؟ ہمیں کوئی برا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے گھر میں آپ کے نانا نانی یا دادا دادی ساتھ رہتے ہیں تو آپ آج ہی ان سے جا کے پوچھیں کہ پاکستان کیسے بنا۔ وہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کے والدین کتنی مشکل سے ہجرت کر کے ہندوستان سے پاکستان آئے، اور انہوں نے پاکستان بنانے کے لیے کیا کیا قربانیاں دیں۔ پیارے بچوں، آج ہم نے اتنی پیاری کہانی پڑھی جس میں ہمیں پتہ چلا کہ آزادی کتنی ضروری ہے، اور آج ہم آزاد ہیں تو کس وجہ سے آزاد ہیں؟ ہم اپنے والدین کی اور ان کے والدین کی قربانیوں کی وجہ سے آزاد ہیں۔ ہمیں اپنے ملک کی قدر کرنی چاہیے، اس سے پیار کرنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر ہمیں ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے اور پیار محبت سے رہنا چاہیے۔ ملتے ہیں ہم انشاءاللہ پھر سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔